محترم ناظرین، پانی پیتے وقت منہ میں اسے تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، پھر آہستگی سے اس پانی کو نگلیں۔ یہ عمل معدے میں تیزابیت کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے اور پیاس کو مؤثر طریقے سے بجھاتا ہے۔ قدیم چینی طب کی ایک کہانی میں آیا ہے کہ ایک بادشاہ ہمیشہ بیمار رہتا تھا۔ تمام حکیم ناکام ہو گئے۔ آخرکار ایک بزرگ حکیم آیا جس نے بادشاہ کے کمرے سے تمام گھڑیاں ہٹوا دیں اور فطرت کے وقت کے مطابق جاگنے اور سونے کی تلقین بادشاہ کو کی۔ کچھ ہی عرصہ میں بادشاہ کی صحت بحال ہو گئی۔ اسے معلوم ہوا کہ فطرتی نظام اور وقت جسمانی گھڑی کو درست کر کے صحت کی بنیاد رکھتا ہے۔ سبز چائے کا روزانہ استعمال انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتا ہے اور جسم میں چربی کے جلنے کے عمل کو بھی تیز کرتا ہے۔ اسے بغیر چینی کے پینا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اپنے دانتوں کے درمیان موجود خلا صاف کرنے کے لیے ڈینٹل فلاس کا استعمال لازمی کیجیے۔ یہ مسوڑوں کی سوزش اور سانس کی بدبو کو روکنے کے لیے ایک مؤثر طریقہ ہوتا ہے۔ سیب کو چھلکے سمیت استعمال کرنے سے ہمیشہ زیادہ فائبر حاصل ہوتا ہے۔ یہ آنتوں کی صفائی میں بھی مدد دیتا ہے۔ کیوی پھل وٹامن سی کے ساتھ ساتھ ہاضمے کو بہتر بنانے والے انزائم بھی فراہم کر دیتا ہے۔ خوبانی آنکھوں کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوتی ہے اور جسم میں آئرن کے جذب ہونے کو بھی بہتر بناتی ہے۔ بلیک بیری خون کی نالیوں کو مضبوط کرتی اور دل کی کارکردگی کو بھی سہارا دیتی ہے۔ پپیتے کے بیج معمولی مقدار میں استعمال کرنے سے آنتوں کے کیڑے ختم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ آلو بخارا جگر کو صاف رکھنے اور قبض کو دور کرنے میں معاون سمجھا جاتا ہے۔ شلجم میں موجود فائبر نظام ہاضمہ کو درست اور جسم کو ہلکا محسوس کراتا ہے۔ لوبیا جسم کو سبزیوں سے حاصل ہونے والی پروٹین فراہم کرتا ہے جو طاقت بھی بڑھا دیتا ہے۔ ساگ، خصوصاً سرسوں کا ساگ، سردیوں میں جسم کو حرارت اور طاقت دیتا ہے۔ لیمو نیم گرم پانی میں شامل کر کے پینے سے میٹابولزم ہمیشہ تیز ہو جاتا ہے۔ کچی سبزیاں سلاد کی شکل میں کھانے سے وٹامن ضائع کیے بغیر جسم تک پہنچ جاتے ہیں۔ دہی کے ساتھ پھل کھانے سے آنتوں میں مفید بیکٹیریا کی افزائش ہوتی ہے۔ بیجدار پھل مثلاً سیب اور ناشپاتی آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتے ہیں۔ کچن گارڈن کی تازہ سبزیاں زیادہ غذائیت رکھتی ہیں کیونکہ ان میں کیمیکلز بہت کم ہوتے ہیں۔ بھنٹی ہلکی سبزی ہے جو شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید سمجھی جاتی ہے۔ کدوکش کی ہوئی گاجر سالن یا سلاد میں شامل کرنے سے غذائیت بڑھ جاتی ہے۔ سیب کا سرکہ سبزیوں کے ساتھ استعمال کرنے سے چربی کے ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ سبز پتوں والی سبزیاں ان کو صاف رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ناشتے میں پھل شامل کرنے سے دن بھر توانائی اور چستی برقرار رہتی ہے۔ موسمی پھل اور سبزیاں اختیار کرنے سے جسم قدرتی طور پر متوازن رہتا ہے۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے 3 گہری سانس لینے کی عادت ڈالیں۔ یہ آپ کے دل کی دھڑکن کو معتدل رکھے گی
اور فیصلہ سازی کی صلاحیت کو بھی بہتر بنائے گی۔ کچی سبزیاں جیسے کھیرا، گاجر، سلاد کے پتے رات کے بجائے دوپہر میں کھائیں۔ یہ معدے کے لیے ہلکی ہوتی ہیں اور دن کے وقت ان کے غذائی اجزاء بہتر طریقے سے جذب ہوتے ہیں۔ اپنے موبائل کو تکیے کے نیچے یا سر کے قریب رکھ کر نہ سوئیں۔ ان سے نکلنے والے برقی مقناطیسی شعاعیں نیند کے معیار اور دماغی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ کام کے دوران ہر گھنٹے بعد اپنی آنکھوں کو 5 منٹ کے لیے بند کر لیں یا دور دراز کسی چیز پر نظر جمائیں۔ یہ آنکھوں کے پٹھوں کو آرام دے کر نظر کی کمزوری سے بچانے میں معاون ہوتی ہیں۔ اپنے گھر میں ایسے پودے لگائیں جو رات کے وقت آکسیجن خارج کرتے ہیں، جیسے سنیپی یا ایلو ویرا۔ یہ سونے کے کمرے کی ہوا کے معیار کو بہتر بنا کر گہری اور پرسکون نیند میں مدد دیتے ہیں۔ کھانے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا چبائیں۔ یہ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے، ہاضمے کو تیز کرنے اور منہ میں تازگی پیدا کرنے کا قدرتی نسخہ ہے۔ اپنے جوتوں کی اندرونی حصوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ انہیں وقتاً فوقتاً دھوپ دکھائیں تاکہ فنگس اور بیکٹیریا پیدا نہ ہو سکیں جو پیروں کے انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک عرب تاجر نے اپنے غصے پر قابو پانے کے لیے ایک ٹوکری پانی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھی۔ جب بھی غصہ آتا وہ ٹوکری میں سے ایک گلاس پانی نکال کر آہستگی سے پی لیتا۔ یہ واقعہ اس کے جذبات کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جذباتی رد عمل میں تاخیر صحت مند فیصلوں کی کنجی ہوتی ہے۔ اپنے سر کے تکیے کے غلاف کو ہفتے میں 2 بار ضرور بدلیں۔ یہ جلد پر ہونے والے الرجی اور بے چاہ چکنائیوں سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزانہ کچھ وقت اپنے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے جوڑوں کو آہستہ آہستہ موڑنے اور کھینچنے میں صرف کریں۔ یہ حرکت جوڑوں میں لچک برقرار رکھتی ہے اور آرتھرائٹس کے خطرے کو بھی کم کر دیتی ہے۔ بازار کے مصنوعی جوسز اور سوڈا ڈرنکس کے بجائے پانی میں پودینہ، ککڑی یا لیموں کے کتلے ڈال کر فریش ڈرنک تیار کریں۔ یہ جسم کو ڈیٹاکس کرنے کا بہترین اور سادہ طریقہ ہے۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں 1 چمچ السی کے بیج ضرور شامل کریں۔ یہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو دل، دماغ اور آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہیں۔ سونے سے قبل اپنے پلکوں اور آنکھوں کے گرد ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا ناریل کا تیل لگائیں۔ یہ آنکھوں کے گرد پڑنے والی جھریوں کو روکتا ہے اور آنکھوں کی تھکن کو بھی دور کر دیتا ہے۔ کھڑے ہونے یا بیٹھنے کی پوزیشن میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو۔ کمر کو جھکا کر بیٹھنے سے پیٹ کے عضلات پر دباؤ پڑتا ہے جو مستقل درد کا سبب بن سکتا ہے۔ گھر میں صفائی کے لیے تیز کیمیکلز والے اسپرے کے بجائے سرکہ، بیکنگ سوڈا اور لیموں کے جوس سے بنائے گئے قدرتی محلول استعمال کریں۔ یہ آلودہ ہوا میں سانس لینے سے ہونے والے امراض سے بچاتا ہے۔ اپنے کان اور ناف کی باقاعدہ اور نرمی سے صفائی کا اہتمام کریں۔ یہ چھوٹے اعضاء بیکٹیریا کے جمع ہونے کے اہم مقامات ہیں اور ان کی صفائی انفیکشن سے بچاتی ہے۔ موسم کی مناسبت سے کپڑے پہننے کی عادت اپنائیں۔ زیادہ گرم یا زیادہ بھاری کپڑے پہننے سے جسم کا درجہ حرارت کا قدرتی نظام متاثر ہوتا ہے۔
اور پسینہ خارج ہونے کے راستے بھی بند ہو سکتے ہیں۔ کھانا پکانے کے بعد کچن میں لگے ہوئے ہوڈ یا روشن دان کو ضرور صاف کریں۔ جمع ہونے والی چکنائی اور دھواں دوبارہ کھانے میں شامل ہو کر نظام تنفس کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ قدیم ہندوستانی روایت میں ایک طویل واقعہ ملتا ہے جس میں ایک مریض کو مسلسل سر درد، بے چینی اور تھکن کی شکایت رہتی تھی۔ وید نے اسے سورج نکلنے سے پہلے کسی بھی قسم کی آواز، خاص طور پر موسیقی یا لاؤڈ سپیکر سے دور رہنے کی اجازت دی۔ اس نے صبح کا آغاز پرندوں کی آواز اور خاموشی میں گزارنا شروع کیا۔ چند ہی ہفتوں میں اس کے تمام تر کیفیات میں حیرت انگیز بہتری آئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ صبح کی پہلی آوازیں ہمارے اعصاب نظام پر گہرا اثر مرتب کرتی ہیں، اور خاموشی ایک زبردست دوا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے نیند کے اوقات کو یکساں رکھنے کی کوشش کریں۔ ہفتے کے آخر پر بہت دیر تک جاگنا اور سونا آپ کی حیاتیاتی گھڑی کو خلل دے کر پیر کے روز انتہائی تھکن اور مڈ بھڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے ناخنوں کو ہمیشہ گول نہ کاٹیں بلکہ سیدھا کاٹیں۔ گول کاٹنے سے ناخن گوشت میں دھنس کر انگلی میں درد اور انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی احتیاط بڑے مسائل سے بچاتی ہے۔ گھر میں روشنی کے انتظام میں گرم سفید روشنی والا بلب استعمال کریں۔ ٹھنڈی سفید یا نیلی روشنی آنکھوں پر زیادہ دباؤ ڈالتی ہے اور قدرتی نیند کے ہارمونز کی پیداوار میں رکاوٹ بنتی ہے، خاص طور پر شام کے اوقات میں۔ اپنے بیگ یا بستے کا وزن اپنے جسمانی وزن کے 10% حصے سے زیادہ نہ ہونے دیں۔ بہت بھاری بیگ اٹھانے سے کندھوں، گردن، ریڑھ کی ہڈی پر مستقل دباؤ پڑتا ہے، جو مسل میں تکلیف اور خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ پلاسٹک کے ڈبوں میں کھانا گرم کرنے یا سٹور کرنے سے گریز کیا کریں۔ درجہ حرارت کے ساتھ پلاسٹک سے نکلنے والے کیمیکلز کھانے میں شامل ہو کر طویل مدت میں صحت پر سنگین اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ شیشے یا سرمیکس کے برتن محفوظ ہوتے ہیں۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں کچھ وقت کچھ نہ کرنے کے لیے ضرور مختص کریں۔ بلا وجہ کی مصروفیات ذہنی تھکن کا باعث بنتی ہیں۔ چند لمحے خاموش بیٹھنا، سانس پر توجہ دینا یا بے مقصد باہر دیکھنا دماغ کو ریکوری سائیکل کرنے اور نئی تحقیقی صلاحیتوں کو جنم دینے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اپنے کھانوں میں نمک کی مقدار کو اعتدال میں رکھتے ہوئے مختلف قسم کے مصالحوں اور جڑی بوٹیوں جیسے اورگینو، ہلدی، دھنیا اور سونف کے پاؤڈر کا استعمال بڑھائیں۔ یہ نہ صرف ذائقہ کو بہتر بناتے ہیں بلکہ ان میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی مائکروبیل خصوصیات آپ کے مدافعاتی نظام کو مضبوط بنانے اور ہاضمے کے عمل کو ہموار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی ورزش یا چہل قدمی شروع کرنے سے پہلے 5 سے 7 منٹ کی ہلکی وارم اپ ایکسرسائز اور ورزش کے بعد کول ڈاؤن ضرور کریں۔ یہ عمل آپ کے پٹھوں اور جوڑوں کو اچانک دباؤ سے بچاتا ہے اور دل پر غیر ضروری بوجھ نہیں پڑنے دیتا، اور ورزش سے حاصل ہونے والے فوائد کو بڑھاتے ہوئے چوٹ لگنے کے خطرات کو بھی نمایاں حد تک کم کر سکتا ہے۔
اپنے گھر کے فرش، قالین اور صوفوں کی ہفتے میں کم از کم 1-2 بار مکمل طور پر ویکیوم کلینر سے صفائی کریں، کیونکہ ان میں جمع ہونے والی دھول مٹی کی زراعت، پولن اور جانوروں کے مردہ خلیات ہوا میں شامل ہو کر الرجی، دمہ اور سانس کے دیگر مسائل کی اہم وجہ بنتے ہیں۔ یہ احتیاط خاص طور پر ان خاندانوں کے لیے نہایت ضروری ہے جہاں چھوٹے بچے یا بزرگ افراد موجود ہوں، جو ان آلودگیوں کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اپنی قوت ارادی پر بھروسہ رکھنا انسان کی وہ خوبی ہے جس نے ہمیشہ انسان کو ہر تبدیلی اور حال سے نمٹنا سکھایا ہے۔ یہ قوت اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے سے پیدا ہوتی ہے۔ قوت ارادی کا یہ عنصر خوف، گھبراہٹ اور کمزوری کو مٹاتا ہے۔ گھبراہٹ کے عالم میں پرسکون رہنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ کیفیت صورتحال کو مزید خراب کر سکتی ہے۔ دل و دماغ کو مطمئن رکھیں تو مسائل کے حل پر زیادہ توجہ مرکوز رہے گی۔ جن لوگوں کو گھٹنوں میں درد رہتا ہے وہ انجیر کھائیں۔ کھجور کا استعمال بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ اپنے اسمارٹ فون اور کمپیوٹر کی اسکرین پر بلیو لائٹ فلٹر کو ہمیشہ آن رکھیں۔ یہ شام ہوتے ہی نیٹ گلاسز کا استعمال شروع کریں، کیونکہ ان آلات سے نکلنے والی روشنی آنکھوں کے ریٹینا کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ دماغ میں میلاٹونن ہارمون کی پیداوار کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے نیند کے معیار میں شدید خرابی واقع ہوتی ہے۔ لہذا یہ احتیاط نہ صرف آنکھوں کی صحت کے تحفظ کے لیے بلکہ پرسکون نیند کے حصول کے لیے بھی نہایت ضروری ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔